صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و معزز سامعین کرام و مصلیان مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ان کا احسان عظیم ہے۔ ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں دوگانہ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ آئیے، ابھی میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، انشاءاللہ عز و جل اس کا ترجمہ سماعت کرنے سے قبل آئیے اپنے پیارے نبی، میٹھے نبی، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، شافع یوم النشور، حضور تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ابھی آپ نے ذکر کیا درود شریف کا۔ درود شریف کی بہت فضیلت ہے، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ، جب کوئی مومن ایک مرتبہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ ایک مرتبہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو 3 اضافہ ہوا ہے۔ 10 گناہ آپ کے معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ فضیلت ہے درود شریف کی۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ درود نبی پر پڑھی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، جس کی تعریف خود اللہ کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مہینہ شوال المکرم کا آخری عشرہ ہے اور اس مہینے کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ ہے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا، علماء نے آپ کو بتایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسلام کے ارکان اسلام میں نماز ہے، ارکان اسلام میں روزہ ہے، ارکان اسلام میں زکوٰۃ ہے، اسی ارکان اسلام میں حج بھی ہے۔ جو حج کا مہینہ آنے والا ہے، لوگ تیاری کر رہے ہیں کعبۃ اللہ جانے کی، لوگ تیاری کر رہے ہیں حج کو جانے کی۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، آپ حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جانے کے بعد پھر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، پھر اسی گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ، مومن بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب وہاں سے واپس آتا ہے تو وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، جیسے ماں کی پیٹ سے بچہ پاک ہو جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے بچہ پاک پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی جب حاجی واپس آتے ہیں حج کر کے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا اور آپ کا طریقہ یہ حال ہے کہ اللہ ماشاء اللہ، سب کو تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% میں 100% میں جو ہے 10% ایسے ہوں گے جس کے اندر میں تقویٰ باقی ہے، حج کرنے کے بعد 90% بھی اسی رفتار میں آ جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس چیز پہ آپ دھیان دیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو مالک نصاب بنایا ہے، اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائیں۔ آمین۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو میں نے آپ کو درود پڑھوایا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل قوم میں ایک شخص تھا، ایک آدمی تھا، وہ بہت بڑا گنہگار، ہم بھی گنہگار ہیں، آپ بھی گنہگار ہیں، سب گنہگار ہیں، کوئی چھوٹا گنہگار ہے، کوئی بڑا گنہگار ہے، کوئی بڑا گنہگار ہے۔ تو بنی اسرائیل قوم میں وہ اتنا بڑا گنہگار کہ 100 سال تک وہ گناہ کرتا رہا۔ اللہ، کتنے سال تک؟ 100 سال تک وہ گناہ کرتا رہا۔ ہر گناہ اس کے دامن میں، ہر برائی اس کے دامن میں، ہر برائی، ہر گناہ، ہر ناجائز کام اس کے دامن میں۔ 100 سال ہو گیا وہ گناہوں سے توبہ نہیں کیا، گناہوں میں ملوث رہا۔ آخر ایک ایسا ٹائم آیا وہ مر گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس کی موت آ گئی، وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کے گاؤں والے بنی اسرائیل قوم کے لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے حرام خوری کی وجہ سے نہ اس کی تدفین کیا، نہ اس کو کفن پہنایا، بلکہ اس کو اٹھایا اور کچرا دان میں پھینک دیا۔ جہاں کچرا پھینکتے ہیں، جہاں غلیظ چیزوں کو پھینکا کرتے ہیں، اس کچرا دان میں اس شخص کو اٹھا کے وہاں کے لوگوں نے پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے میرے دوست، گناہ کیا ہے؟ گناہ سب لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کو آپ کی کون سی ادا پسند آ جائے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ 100 سال گنہگار شخص کو اٹھا کے بنی اسرائیل کی قوم نے پھینک دیا۔ وجہ کیا؟ کہ وہ گناہوں میں ملوث رہا، اس کے لوگ قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ پھینکنے کے بعد اس کے باڈی سڑ رہے ہیں، گل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی نازل کیا۔ وحی کے ذریعے سے اللہ نے کہا، اے موسیٰ، اے میرا کلیم، میرا ایک بندہ، اللہ، میرا ایک بندہ، میرا ایک محبوب ہے جو مر چکا ہے، جس کی موت آ گئی ہے، اور وہاں کے لوگ، وہاں کے علاقے کے لوگ اس کو اٹھا کے کچرا دان میں پھینک دیا ہے۔ جائیے فوراً اپنے لوگوں سے اس کو نکلوائیے اور اس کے تدفین خود آپ کیجئے اور اس کی جنازے کی نماز آپ خود پڑھائیں۔ اس کی جنازے کی نماز آپ خود پڑھائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بنی اسرائیل قوم کے لوگوں میں اس علاقے میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد لوگوں سے دریافت کیا کہ فلاں شخص جو تھا کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ تو مر چکا ہے۔ کہا اس کی باڈی، اس کو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کہا کہ اس کے قریب ہم لوگ جانا اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، اسی لیے کچھ لوگوں کے ذریعے سے اسے اٹھا کے کوڑا دان میں پھینکوا دیا۔ کہا کہاں ہے وہ جگہ؟ اس جگہ پہنچا، تمام لوگ پہنچ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے، لوگ حیران ہو گئے، وہاں کے لوگ، اس بستی کے لوگ حیران ہو گئے۔ وہ آدمی جو گنہگار ہے، وہ آدمی جو سیاہکار ہے، وہ آدمی جو بدکار ہے، وہ آدمی جو پوری زندگی گناہوں میں ملوث رہا، وہ آدمی جو اپنے آپ کو ہر وقت گناہوں میں ڈبا کے رکھا، 100 سال تک وہ گناہ کرتا رہا، اس کے فکر میں، اس کی پوچھ کے لیے، اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ لوگ پیچھے ہو گئے، کہا فلاں علاقے فلاں جگہ پہ اس کو پھینک دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لیا، کہا فوراً جائیے، ان کو اٹھائیے۔ اٹھایا گیا، اس کی لاش کو، اس کی باڈی کو اٹھانے کے بعد اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے نہلا رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، پھر اس کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کی جنازے کی نماز نبی پڑھا دے، جس کی جنازے کی نماز نبی پڑھا دے، وہ تو جنتی ہے، وہ تو جنت، کیونکہ نبی کی دعا قبول ہی ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے۔ جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ جنازہ کی نماز کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو جس گنہگار شخص کی جنازے کی نماز نبی پڑھائے، اللہ اکبر۔ یہاں بڑی لطیف بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس شخص کو کفن دفن پہنا رہے ہیں، آپ اس شخص کی جنازے کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں جو 100 سال تک گناہوں میں ملوث رہا، آپ کی باتوں کو نہ مانا اور ہر وقت گناہوں میں ڈوبا رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، عرضی پیش کر رہے ہیں، اے اللہ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ لوگ تو اس کے گناہوں کی شہادت دے رہے ہیں، لوگ تو کہہ رہے کہ یہ شخص گنہگار
اللہ اکبر. اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام وہ شخص گنہگار ضرور تھا, وہ شخص سیاہکار ضرور تھا, وہ شخص کے نامہ دامن میں گناہوں سے بھرے ہوئے دامن پڑے ہوئے ہیں اس کے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام سنو وہ گنہگار ضرور ہے, لیکن تمہارے اوپر میں نے ایک کتاب نازل کی ہے جس کا نام ہے توریت شریف. اللہ اکبر. 4 کتابیں آسمانی کتابیں ہیں, توریت, انجیل, زبور, قرآن. تو توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہے. وہ شخص کبھی کبھی اٹھتا ہے اپنے گھروں میں اور جو ہے توریت کو اٹھاتا ہے, توریت شریف اٹھاتا ہے, اس کو پڑھتا ہے. جب اس میں میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے وہ چوم لیتا ہے اور جو ہے اس کو رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ تیری کتاب جو میں نے کتاب تم پر نازل کیا ہے وہ توریت شریف, اس توریت میں جب محمد کا نام آتا ہے, میرا محبوب کا نام آتا ہے, وہ گنہگار شخص اس کو چوم لیتا ہے, میں اس ادا سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہوں. اللہ اکبر. اور اس کے جنازے کی نماز اے موسیٰ میں تجھ سے پڑھا رہا ہوں. اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اب آپ لگائیے, اندازہ لگائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نام میں جب اتنی برکت ہے, نام شریف میں جب اتنی برکت ہے کہ میرے دوستوں بنی اسرائیل قوم کے لوگ صرف اس کو چومے تو 100 سال گنہگار شخص کو اللہ جنت عطا فرما رہا ہے. تو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اور بڑی لطیف بات یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ابھی نبی نہیں آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے. ہزاروں سال پیچھے صرف کتابوں میں بنی اسرائیل قوم کے لوگ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چھومے, اس کی عزت کرے, اس نام کی تعظیم کرے تو اللہ 100 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو میرے دوستو ہم تو ان کے امتی ہیں, ہم تو ان کے ماننے والے ہیں, ہم تو ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم تو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں. جب ہم نبی پر صلوات پڑھیں گے, جب ہم نبی پر درود پڑھیں گے, کیا اللہ ہمارے گناہ کو نہیں معاف فرمائے گا؟ بے شک ضرور اللہ معاف کرنے والا ہے. اس لیے قرآن میں آتا ہے ان اللہ تواب الرحیم, بے شک تمہارے توبہ کو اللہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہیں تک محدود نہیں ہے. جب نبی نہیں آئے ہیں, ہزاروں سال پہلے کتابوں میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے کی بنیاد پر اس شخص کے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہزاروں سال کیا ہے میرے دوستوں, میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلی جو توبہ ہے نا, سب سے پہلی جو توبہ جب دنیا میں انسان کا وجود آیا ہے تو سب سے پہلی توبہ جو ہوئی ہے وہ درود شریف کی برکت سے ہی توبہ کو قبول کیا گیا. اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو انسانوں کے باپ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے ان کو جنت سے دنیا میں پھینک دیا, 300 سال تک روتے رہے, ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, توبہ کو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول نہیں کر رہا ہے. 300 سال تک 300 ایئرس کے بعد رونے کے بعد پھر آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا فرمائی, اے اللہ میں نے جنت کے دروازے پر تیرے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام میں نے دیکھا ہے, اے اللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کر رہا ہوں, وسیلہ پیش کر رہا ہوں, میرے گناہ کو معاف فرما, میری خطا کو معاف فرما. اللہ نے فوراً ان کی دعا کو قبول فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے محمد, میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکت کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے. حضرت یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکت, فضیلت کہ 100 سال گناہوں میں ملوث رہا بنی اسرائیل کے وہ قوم کا وہ آدمی, لیکن ان کے جنازے کو ان لوگوں نے کوڑا دان میں پھینکا, لیکن اللہ نے اس ادا سے, کون سی ادا سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو چوم لیا کیا کرتا تھا وہ شخص, اس کی برکت سے اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کی جنازے کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پڑھوا رہے. میرے دوستو یہ ہے فضیلت. اس لیے تو میرے دوستو جلیل قادری نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا, الصلاۃ والسلام
مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ میرے دوستو، جمعہ کے دن حدیث میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنی چاہیے۔ میرے دوستو، حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ، جب کوئی مسلمان بھائی بہن جب عقیدت سے درود شریف پڑھتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے درود شریف کو فرشتے تشت میں پلیٹ میں سجا کر میرے پاس لاتے ہیں۔ میرے پاس آپ اگر درود شریف پڑھیں گے نا، سنیے، فیلنگ کیجیے، صرف یہ نہیں کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنے چلے گئے، آپ جو درود شریف پڑھ رہے ہیں، کیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تو درود شریف، یہ تو نہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ۔ اگر آپ عقیدت سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، محبت سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو حدیث میں آ رہا ہے کہ ملائکہ آپ کے اس الفاظات کو، اس تعریف کو تشت میں پلیٹ میں سجا کر، جنتی پلیٹ میں سجا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی امتی انڈیا میں، آپ کی امتی بنگلہ دیش میں، فلاں علاقے میں آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ میرے دوستو، جب نبی سنیں گے تو کتنا خوش ہو جائیں گے، اور ان کی زبان سے جو دعا نکلے گی تو بتائیے میرے لیے کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ، مومن بندہ یا عورت ہو یا مرد، درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے درود کو فرشتے تشت میں سجا کر پیش کرتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں آیا ہے جب کوئی بندہ، مومن بندہ، مسلمان جمعہ کے روز، کون سی روز؟ جمعہ کے روز درود شریف عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کانوں سے سنتا ہوں۔ اس لیے کہا گیا ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ درود شریف پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام کرنے سے جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم آپ کو کہیں گے السلام علیکم، تو آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سلام کرنا سنت، اگر نہیں سلام کرے کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ کوئی گناہ نہیں۔ اگر میں نے سلام کر دیا تو آپ کو جواب دینا واجب ہے، آپ کو جواب دینا واجب ہے۔ تو بتائیے سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ورحمۃ اللہ، اور اللہ اپنی رحمتیں نشاور فرمائے، وبرکاتہ، اللہ برکتوں سے نوازے۔ یہ دعا ہے نا، ہم آپ کو دعا دے رہے ہیں، آپ مجھے دعا دے رہے ہیں۔ تو میں نے کیا کہا؟ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب، جواب دینا واجب۔ ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں تو آپ جواب دے رہے ہیں، ہم نبی کو سلام کر رہے ہیں تو نبی اگر جواب دے دے ان کی دعا تو اللہ قبول ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نماز میں ہو اللہ نے درود کو رکھا ہے، میرے دوستوں اذان ہو تو اللہ نے اس میں درود کو رکھا ہے، ہر معاملے میں اللہ نے درود شریف کو افضل قرار دیا ہے، اس لیے کہ درود ایک ایسا ذکر ہے، درود ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ذکر ہے کہ صرف آپ اور ہم نہیں کرتے بلکہ اللہ خود کہتا ہے سب سے پہلے میں کرتا ہوں۔ اللہ، یہ کیسا ذکر ہے کہ اللہ خود فرماتا سب سے پہلے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں۔ میرا ٹاپک کچھ اور تھا، میں کہیں سے کہیں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی، درود شریف بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا۔ سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 3۔ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار۔ لوگ کہتے ہیں توبہ استغفار، کیا بولتے ہیں؟ توبہ استغفار۔ توبہ کو بھی ایک ہی سمجھ جاتے ہیں، استغفار کو بھی ایک ہی سمجھ جاتے ہیں، لیکن نہیں۔ قرآن شریف میں سورہ ہود میں آیا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے اللہ کے، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے گناہوں سے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ شخص گنہگار ضرور تھا لیکن سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو جھوما کرتا تھا، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ اپنے بندوں سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ توبہ استغفار کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے خطاؤں سے معافی مانگو، اور توبہ اختیار کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ مانگو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور توبہ کرو۔ کس چیز سے؟
پہلے آپ نے گناہوں سے معافی مانگی، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم سیاہکار ہیں، اے اللہ ہم بدکار ہیں۔ ہے کوئی شخص جو یہ کہے کہ میں گناہ نہیں کیا؟ ہے کوئی شخص؟ سب کوئی گنہگار ہے، سب کوئی گنہگار ہے۔ اس لیے تو پیارے آقا فرماتے ہیں صبح ہو یا شام ہر وقت آپ پڑھتے رہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ الفاظات کے ذکر پیارے آقا نے فرمایا ہے کرتے رہیں۔ کیوں؟ آپ کتنا ہی بڑا پاک آدمی کیوں نہیں ہے، لیکن آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ سے گناہ ہو جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ توبہ استغفار کریں، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، گناہوں سے معافی مانگو، توبہ کرو اور توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب ہے اے اللہ مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے اس سے میں معافی چاہتا ہوں اور میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں۔ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں جو ہم پر جو فرائض کیے گئے انجام میں ان تمام ارکان اسلام کو ادا کروں گا۔ آج کے بعد میں اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ توبہ کیا مطلب توبہ؟ کہ اس گناہ سے ہم رک جائیں، اس گناہ سے ہم رک جائیں، توبہ کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مومن بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سارے گناہوں کو بولیے معاف فرما، کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا رحم کرنے والا اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑا کریم کرم کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ جب خدا کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے، قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی کتابوں میں آیا تو قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جب کوئی مومن بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو ان کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نیکیوں میں چینج کرتا ہے۔ پیارے آقا، آخری بات بتا دیتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گنہگار ہے وہ تو ظالم ہے۔ کیا ہے؟ جو شخص گنہگار ہے وہ ظالم ہے، گنہگار ہے، سیاہکار ہے، لیکن اس سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ سمجھے آپ؟ الخطأ النسیان، ہم گنہگار، ہم سے ہی گناہ ہوگا۔ اگر ہم سے گناہ نہ ہو تو ہم تو ملائکہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے انسان ہم کو بنایا، گناہ ہم سے ہوگا۔ اگر گناہ نہ ہوگا تو معافی کیسے مانگیں گے؟ گناہ اگر نہ ہو تو ہم معافی کیسے مانگیں گے؟ اور اللہ معاف کس کو کرے گا؟ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، گناہ ہم سے ہوگا، گناہ ہر وقت ہمارا، لیکن ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے، ہم کو گناہ سے بچنا چاہیے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اتنا بڑا ظالم نہیں ہوتا ہے جتنا بڑا کہ وہ گناہ کر کے اس گناہ سے توبہ نہ کر لے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا بنائے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم اپنے گناہوں سے استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، اے اللہ میں نے جو گناہ کیا، جو گناہ آپ نے کیا آپ کو معلوم ہے، جو غلط کام آپ کیے ہیں تو آپ کو معلوم ہے۔ اپنے گناہوں کو خدا کی بارگاہ میں رکھ کر، اللہ سے کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تو سب کچھ کو جاننے والا ہے۔ میرے دوستوں، میرے زمین کے نیچے کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہے ہمارے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، ہم کل کیا کرنے والے ہیں وہ بھی خدا جانتا ہے۔ اللہ کے آگے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ اس لیے تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم گناہوں سے توبہ کریں گے، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یمتعکم متاعا حسنا، اس کا بہترین جزا دینے والا اللہ ہے، آخرت کو اس کا جزا دے گا، جزائے خیر دے گا۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں سب سے بڑا بخشنے والا ہوں، میں سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابی کیا زمین سے بڑا گناہ ہے؟ کہا ہاں زمین سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ، کیا آسمان سے بڑا گناہ ہے؟ کہا آسمان سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو کہا کیا پوری دنیا سے بڑا گناہ ہے؟ کہا ہاں پوری دنیا سے بڑا گناہ ہے۔ میں
گار ہوں، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے بتا آنے والا شخص کیا اللہ کی رحمت سے بھی تیرا گناہ بڑا ہے؟ تو کہا نہیں، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی رحمت ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس لیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور جو ہے میرے دوستوں وہ گناہ کیا ہے؟ تو گناہ ایک لفظ استعمال کیا گیا، وہ گناہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینا گناہ ہے، بچوں کے ساتھ نا اتفاقی کرنا گناہ ہے، اور جو ہے اپنے پڑوسی کو غلط طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرنے کا نام گناہ ہے۔ میرے دوستو تمام فرائض کو چھوڑنے کا نام گناہ ہے، تمام سنت رسول کو چھوڑنے کا نام گناہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو میرے بزرگوں، گناہ ایک ورڈ استعمال کیا گیا ہے، باقی جو تمام حرام کام ہے اس کام سے آپ باز آ جائیں، اور تمام جائز کام ہے اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جتنی آپ کو طاقت ہے، جتنی آپ کو استطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔